नंबर्स, इतनी मोहब्बत करो ना, किस नंबर 8। चलो सब अपने मोबाइल जल्दी जल्दी टेबल पर रखो, बगैर किसी चालाकी के साथ एक नकाबपोश बोला। दूसरा कमरों की तरफ चला गया और पूरी जगह का जायजा लेने लगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस स्टोरी के तमाम एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल किंजची टिप को विजिट करें। इसकी तमाम पार्ट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। किचन में मौजूद खानसामा को भी लाउंज में लाया गया। जब सब अपने मोबाइल निकाल चुके, इतने में हज़र और हूर भी लाउंज की तरफ आए, और लाउंज का मंजर देखते ही जहां हज़र हैरत में मुब्तला हुआ, वही हूर की आंखें भी खौफ से फैल गई। इन तीनों में से एक हूर और हज़र की तरफ बढ़ा। उसके कदम आगे बढ़ने पर हूर बेसाख्ता हज़र के पीछे छुपने के अंदाज में खड़ी हुई। इस अमल से नकाबपोश जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, अब इन आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो हूर को खूनख्वार नज़रों से देख रहा था और आगे कदम बढ़ाता हुआ हज़र के सामने आया। नजरें मुसलसल हूर पर थी। मोबाइल दो। हाथ में पिस्टल लिए उसने हज़र को देखकर गड़गड़ा कर कहा। हज़र अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मोबाइल, इसने अब हूर के मुखातब करके कहा। मैम, मेरे पास नहीं है। हूर ने डरते हुए अल्फाज अदा किए। नकाबपोश ने पिस्टल वाले हाथ से उन दोनों की बाकी लोगों की तरफ चलने का इशारा किया। हूर वहां पहुंचते ही आसमान से लिपट गई। बाकी सबको इन तीनों ने कुर्सियों पर बिठा दिया और सबके मोबाइल फ़ोन भी अपने कब्जे में लेकर लिए। देखो, तुम लोगों को जो भी कुछ चाहिए वो तुम लोग ले लो, लेकिन प्लीज़ हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। ज़फ़र मुराद ने मौका महल देखा तो तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए कहा, आराम से गोया हुआ। जो हमें चाहिए होगा वो तो तुम ले ही लेंगे, कैसे भी, और कोऑपरेट तो अब तुम्हारे अच्छे भी करेंगे, उसकी तुम फिक्र ना करो। इनमें से एक ज़फ़र मुराद के करीब आकर बोला। ज़फ़र मुराद ने अपना वॉलेट निकालकर आगे बढ़ाया। क्या चवन्नी चोर समझा हुआ है, और ये क्या मस्जिद का चंदा दे रहे हो? इस नकाबपोश ने वल दूर करते अच्छाले हुए कहा। क्या चाहिए तुम लोगों को? ज़फ़र मुराद ने ज़ब्त करते हुए कहा। ये के है ना अब काम की बात। चुप, चेक बुक निकालो जल्दी से। इस नकाबपोश ने अपनी जैकेट में से कागज़ और पेन निकालते हुए चेक बुक ज़फ़र मुराद के हाथ से ले ली और सिग्नेचर करो इस पर। इस नकाबपोश ने पेपर और पेन ज़फ़र मुराद के हाथ में थमाए हुए कहा। क्या इन पेपर्स में? ज़फ़र मुराद ने पूछा। सवाल नहीं, साइन करो जल्दी, तेज़ लहजे में कहते हुए पिस्टल ज़फ़र मुराद के सर पर तान ली। क्या कर रहे हैं? ज़फ़र, साइन कर देना जल्दी, फातिमा खौफज़दा होते हुए बोली। ज़फ़र मुराद पेपर्स पढ़ने लगे। वो कोई कानूनी लीगल नोटिस था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं ज़फ़र मुराद अपनी मर्ज़ी से अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के अपने मरहूम दोस्त सादिर शाह की प्रॉपर्टी का हिस्सा जो कि मेरे पास उसकी अमानत है रकम की सूरत में उसके बेटे शाह ज़ैन के हवाले करता हूँ। ये पढ़कर ज़फ़र मुराद की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ी। इन्हें एक लम्हा नहीं लगा ये समझने में कि उनके सामने खड़ा ये नकाबपोश कौन है। तुम? वो सिर्फ इतना ही बोल सके। हाँ, मैं। ज़ैन ने अपना नकाब उतारा। उसकी पुश्त सब लोगों की तरफ थी। नकाब उतरने से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। जल्दी साइन करो। पिस्टल अभी भी ज़फ़र मुराद के माथे पर थी। सारी ख़वातीन समेत माहम, रदा और हूर खौफ से रो रही थी क्योंकि बलाल और अशर की पिस्टल का रुख उन सब की तरफ था, जबकि ज़ैन ने पिस्टल हर मुराद की माथे पर रखा हुआ था। उन्होंने मरे मरे हाथों से सिग्नेचर कर दिए। ज़ैन ने ज़फ़र मुराद के हाथों से पेपर्स लेकर एक नज़र पेपर्स पर डाली और चेकबुक ज़फ़र मुराद के आगे और साइन का इशारा किया। अब ज़ैन का चेहरा बाकी सब लोगों की तरफ था। जहां हज़र उसका चेहरा देख कर चौंका, वही हूर के सारे जिस्म का खून खुश्क हो गया। वो बाकायदा कपकपाने लगी। वो तो उसे बिल्कुल ही फरामोश कर चुकी थी। पेपर्स ख़त्म होने के बाद उसने सोचा था चलो इस घटिया शख्स से तो जान छूटी जो उसको ना जाने क्यों डराता था, मगर ये क्या, आज वो फिर से उसके सामने था। वो बुरी तरह खौफज़दा हो गई।
اب کے زین کی بھی نظر حور کے اوپر پڑی۔ اس کو دیکھ کر زین کو غصہ آنے لگا۔ کتنے مزے سے وہ پول والی سائڈ پر حضر کے ساتھ اکیلی تھی، اس کے منع کرنے کے باوجود، اور وہ جب اس کی طرف بڑھا تھا وہ کس طرح حضر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یہ چیز زین کو اور سلگا گئی۔ دوبارہ ظفر مراد کی طرف مڑا اور بولا، یہ چیک پر تم نے کس حساب سے رقم لکھی ہے؟ زین نے ظفر مراد سے پوچھا۔ اتنی ساری رقم کا بندوبست میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا، باقی کی رقم ارینج کرنے میں مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اب بھی ارینج نہیں ہوگا۔ اب زین کے پسٹل کا رخ حضر کے اوپر تھا۔ کیا کر رہے ہیں ظفر؟ یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں آپ انہیں دے دیں۔ فاطمہ نے باقاعدہ روتے ہوئے بولی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میرے پاس جتنی رقم تھی وہ میں نے اس چیک میں لکھ دی ہے، باقی رقم ارینج کرنے کے لیے مجھے پورا 1 دن لگے گا، مجھے پلیز 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں تمہاری ساری رقم دے دوں گا۔ اب کہ ظفر مراد بہت ہی بے بسی سے بولے، کیونکہ پسٹل ان کے بیٹے کے اوپر تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم 24 گھنٹے تک تمہارے اور تمہاری فیملی کے مہمان ہیں، یعنی ہم 24 گھنٹے اس فارم ہاؤس کے رہیں گے، تمہاری فیملی اور تمہارے ساتھ۔ اگر کسی نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے جائے گا، یاد رہے۔ زین نے سب کو بار بار کرایا، سب اسی جگہ پر رہیں گے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، تم جا کر رات کا کھانا بنا اور بلال تم اس کے ساتھ جاؤ۔ عاشر نے پہلے سب کو وارن کیا، پھر خانسامہ سے رات کا کھانا بنانے کے لیے بولا اور بلال کو اس کے ساتھ کچن بھیج دیا تاکہ خانسامہ کو کوئی ہوشیاری نہ دکھا سکے۔ خود عاشر اور زین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ سب لوگ لان میں ہی ان کے سامنے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات ہونے کی وجہ سے اب سردی بڑھ رہی تھی۔ اتفاق سے حور اپنی سویٹر بس میں چھوڑ آئی تھی اور آسماں کی شال بھی بس میں ہی تھی۔ آسماں کو سردی لگ رہی تھی اور بار بار کھانسی ہو رہی تھی کیونکہ ان کو پہلے ہی فلو ہو رہا تھا۔ اب سردی لگنے کی وجہ سے مزید طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ چاچی کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ حضر نے کھانستی ہوئی آسماں سے پوچھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے شاید طبیعت خراب ہو رہی ہے، ماما کی شال بس میں ہے، حور نے پریشانی سے حضر کو بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں لے آتا ہوں، حضر اٹھتے ہوئے بولا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شال بس میں ہے، وہ لینے جانا ہے۔ حضر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ عاشر نے حضر کو بولا۔ حضر اپنے جبڑے بھینچ کر بیٹھ گیا۔ جاؤ تم شال لے کر آؤ بس۔ عاشر نے حور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اٹھی اور بس کی طرف جانے لگی۔ بس میں پہنچتی تو آخر والی سیٹ پر اس کا سویٹر اور شام دونوں رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں چیزیں لے کر جیسے ہی پلٹی وہ حور کے قریب کھڑا ہوا تھا، دونوں چیزیں حور کے ہاتھ سے گر گئیں۔ وہ آنکھوں میں سنجیدگی کے تاثرات لیے حور کے ہی دیکھ رہا تھا۔ حور نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر بس کے شیشے پر رکھ دیا اور جانے کا راستہ بند کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ خوف کے مارے حور کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ حور نے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے دوسرا ہاتھ بھی بس کے شیشے میں رکھ دیا۔ دونوں ہاتھ بس پر رکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ حور پوری کی پوری اس کی باہوں کے حصار میں آ گئی ہو، مگر حور کی کمر بسر ٹکی ہوئی تھی۔ بس وہ آپ بھی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب حور کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مزید حور کے قریب آیا اور اپنی پسٹل سے اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹیں پیچھے کرنے لگا۔ حور بری طرح کانپ رہی تھی۔ میرے 2 بار منع کرنے کے باوجود تم مجھے پھر اس کے ساتھ دکھی ہو، اب بتاؤ تمہارا کیا سزا دوں؟ وہ پسٹل اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا نیچے تھوڑی تک آیا اور پھر پسٹل سے تھوڑی اونچی کی۔ ایسا کرنے سے حور کو چہرہ اونچا ہوا اور مزید زین کے چہرے کے قریب آ گیا۔ حور اپنی پوری جان سے لرز گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ سردی کے موسم میں بھی حور کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ معافی تو بالکل نہیں ملنے والی، جب سزا ملے گی تبھی تم دوبارہ غلطی کرنے سے باز آؤ گی نا؟ وہ نرم لہجے میں مسلسل حور کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب پسٹل تھوڑی سے نیچے گردن پر آ گئی۔ گردن سے مزید پسٹل نیچے ہوئی تو حور نے بے ساختہ پسٹل کو پکڑا۔ پلیز، وہ اتنا ہی کہہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زین نے پسٹل نیچے کی اور خود بھی تھوڑا سائڈ پر ہو گیا۔ آنسو صاف کرو اور سویٹر پہن کر نیچے آؤ جلدی، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ حور جب آنسو صاف کر کے واپس لان میں آئی تو خانسامہ کھانا اور برتن لا رہا تھا۔
ہور نے آسمان کے پاس بیٹھ کر شال انہیں تھمائی۔ ہور کے چہرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ حضر ہور کو دیکھتے ہی پوچھنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ ہور کی نظروں سے بے ساختہ زین کے اوپر گئی۔ زین اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہور نے نظریں چرا لی اور حضر کی بات پر سر ہلانے سے اکتفا کیا۔ کھانا ٹینشن زدہ ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے میں مرچیں بہت زیادہ تھیں، مگر خوف کی وجہ سے پانی کی بوتل اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، کیونکہ پانی کی بوتل اشرف بلال اور زین کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ زین کی نظر ہور کی پڑی، تیز مرچوں سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زین نے پانی کا گلاس اور بوتل اٹھا کر ہور کی طرف بڑھا دی۔ رات ہونے کی وجہ سے سردی کافی بڑھ گئی تھی، جس کے باعث سب ایک بڑے ہال نما کمرے میں جمع ہو گئے تھے اور اپنے اپنے بستروں پر بلینکٹ لے کر بیٹھ گئے۔ نیند تو اس رات کسی کو نہیں آنی تھی۔ سب نے وہ رات سوتے جاگتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو نیند میں بھی ہور کو مسلسل کسی کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس ہوئی۔ ہور نے آنکھیں کھولی تو اس کی نگاہیں سامنے کرسی پر بیٹھے شخص پر پڑ گئی۔ وہ کرسی پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے اور اسموکنگ کرتے ہوئے مسلسل نیم و آنکھوں سے ہور کو دیکھ رہا تھا۔ ہور اٹھ کر بیٹھ گئی اور شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ حضر کو اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جو مسلسل ہور کو دیکھے جا رہا تھا۔ حضر مسلسل ضبط کر رہا تھا، اگر تم نے اپنے دیکھنے کی شکل بند نہیں کیا تو بیچاری کو یہی بے ہوش ہو جانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ایپیسوڈ آف اتنی محبت کرو نا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ اس کا نیکسٹ پارٹ جلد از جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کنزا جی ٹپس کو وزٹ کریں، اور باقی پارٹ بھی آپ کو میرے چینل پر ہی مل جائیں گے۔ سو شیئر دس ویڈیو بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ۔